میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس تشریف لے آیا نور اور روشن کتاب۔ اللہ نے یہاں قرآن کا ساتھ ذکر کر دیا۔ اللہ کو پتہ تھا کل ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جو بولیں گے کہ اس نور سے مراد تو قرآن ہے، اور قرآن نور ہے، ہم مانتے ہیں، ہم نہیں کہتے قرآن نور نہیں ہے، ہم مانتے ہیں قرآن نور ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی نورانیت کو بیان کرنا تھا تو ساتھ قرآن کا ذکر بھی کر دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس نور سے مراد تو قرآن ہے، تم اپنے نبی کی بات کر رہے ہو۔ اللہ نے قیامت تک کے اٹھنے والے سارے لوگوں کے سوالات کا پہلے جواب دے دیا۔ میرے رب نے فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور بھی آ گیا ہے اور واضح کتاب بھی آ گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کیا پوچھا، جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اگر رکیں تو اس میں بھی ایک نکتہ ہے، یہاں بھی ایک نکتہ ہے، آگے گزرنے سے پہلے یہاں بھی ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ اللہ ہے واجب الوجود۔ واجب الوجود کا مطلب کیا ہے؟ جس کا ہونا ہر لمحے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کو کسی نے بنایا نہیں، کائنات کی ہر شے کا ایک نقطہ آغاز ہے، ایک نقطہ اختتام ہے، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے۔ یعنی کبھی تھا وقت آپ نہیں تھے، آپ پیدا ہوئے، پھر وہ وقت آئے گا آپ نہیں ہوں گے۔ ایک وقت آتا ہے جب کوئی ہوتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ نہیں ہوتا، اس کا ایک نقطہ آغاز ہوتا ہے، ایک نقطہ اختتام ہوتا ہے۔ رب وہ ہے جو اس نقطہ آغاز اور اختتام سے پاک ہے، وہ شروع اور آخر سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تو تھا واجب الوجود، وہ تو تھا اکیلا، کائنات کی ہر شے کو اس نے بنایا، ہر شے کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، ہر شے کو اس نے بنایا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا تو میرے نبی آگے سے نہیں فرماتے جابر میں کون سا اس وقت تھا جو مجھے پتہ ہوتا، میں کوئی دیکھ رہا تھا جو مجھے پتہ ہوتا۔ اور پھر آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی کو علم غیب تھا، اس کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ نبی کا کام ہے نماز کے مسائل بتانا، روزے کے مسائل بتانا، زکوٰۃ کے مسائل بتانا، حج کے، نکاح کے، طلاق کے، دنیا داری کے مسائل بتانا۔ نبی کا علم غیب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں کہتا ہوں سرکار کے پاس جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے پوچھتے ہیں حضور بتائیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے نبی نہیں کہتے جابر میں کون سا تھا جو میں دیکھ رہا تھا تو میں تجھے کیسے بتاؤں؟ سوال علم غیب کا تھا۔ میرے نبی نے آگے سے انکار نہیں کیا۔ اور حضرت جابر سے بھی میں نے ہاتھ باندھ کے پوچھا حضور بتائیں، آج تو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کا کام ہی نہیں علم غیب کے مسائل بتانا، آپ نے علم غیب کا مسئلہ پوچھا تو آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت جابر کا عقیدہ شاعر اس زبان میں کہتا ہے، وہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اور کمال کر دیا شاعر نے، وہ کہتا ہے کہ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی۔ اور توجہ کرنی ہے میرے ذہن کے فلک پر، فلک کس کو کہتے ہیں جی؟ آسمان کو۔ کسے کہتے ہیں؟ میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ میرے ذہن کا جہاں اینڈ ہو گیا نا، آسمان آ گیا، وہاں جا کے جو سوال پیدا ہوئے میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے نبی کے زمانے کی مٹی اس کا جواب دے چکی ہے۔ تو حضرت جابر کا عقیدہ تھا حضور سارا جانتے ہیں، کون کب پیدا ہوا، پہلے کون پیدا ہوا۔ حضرت جابر کا عقیدہ تھا حضور جانتے ہیں، تو تب پوچھا۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے جب سوال سنا تو آپ فرماتے ہیں جابر ہوا نور نبی کا یا جابر،
اے جابر اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ اچھا ایک نکتہ یہاں بھی میں آپ کے جو ہے وہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں مجمع میں ایک بندہ ہو اور وہ میرا بھائی لگتا ہو، مثال کے طور پر ویسے آپ سارے میرے بھائی ہیں، میں خونی بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بندہ بیٹھا ہو، زید مثال کے طور پر ہم فقہ میں جب فرض کرتے ہیں تو زید اور عمر کا نام فرض کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ زید بیٹھا اور وہ میرا بھائی ہو، آپ میں سے کوئی بندہ پوچھے بھئی یہ کون ہے، اور میں کہوں کہ یہ زید ہے، اور پھر دوسرا پوچھے یہ کون ہے تو میں کہوں میرا بھائی ہے، اسے خوشی کس جملے سے ملے گی میرے بھائی کو؟ زید کہنے سے یا میرا بھائی کہنے سے؟ سارے بولیں کس سے ملے گی؟ اچھا بندہ ممبر پہ بیٹھا ہے، بھائی اس کا نیچے ہے، کوئی پوچھے یہ کون ہے تو ممبر پہ بیٹھا ہوا بندہ بولے یہ زید ہے، اسے کوئی خوشی نہیں ہوگی، لیکن ممبر پہ بیٹھا بندہ بولے یہ میرا بھائی ہے تو وہ خوش ہو جائے گا کہ مجھے بھائی کہہ کے بلایا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں، حضور بتائیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے نبی آگے سے یہ نہیں کہتے جابر اللہ نے مجھے پیدا کیا، یا میرے نور کو پیدا کیا، یا اللہ نے نبیوں کے سردار کے نور کو پیدا کیا، یا رحمت للعالمین کے نور کو پیدا کیا، یا خاتم النبیین کے نور کو پیدا کیا۔ حضور نے ایسا جواب دیا حضرت جابر کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جابر تو پوچھ رہا ہے اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یہ اس کے اندر بھی سرکار علیہ السلام کی کتنی سخاوت ہے۔